اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے قاعدے کے سبق میں سبق نمبر 16 مدات۔ سبق نمبر 16 مدات پڑھیں گے ہم۔ پچھلی چند کلاسوں میں ہم نے سبق نمبر 16 کو ہی پڑھا، مدات کو ہی پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مدات کی جو تختی ہے، مدات کی جتنی بھی تختیاں ہیں، آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات مدات کی کوئی تختی میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ ان کو رپیٹ کر سکتے ہیں، حضر کر سکتے ہیں، وہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اصلاح کرنے میں آسانی ہو۔ تو ہم نے مدات کی پچھلی جو تختیاں ہیں، ہم نے سب سے پہلے جس تختی کے مدات کی سب سے پہلی تختی میں ہم نے جسے پڑھا وہ تھا مد متصل۔ اس کے بعد ہم نے جس تختی کے جو تختی پڑھی وہ تھی مد منفصل۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا مد لازم، پھر ہم نے پڑھا مد عارض۔ آج ہم جس تختی کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے مد لین عارض۔ آج ہم پڑھیں گے جس تختی کے بارے میں وہ ہے مد لین عارض۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مدات کی جو تمام تختیاں ہیں یا تمام سبق ہے وہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ تو اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، مجھے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور اپنے سبق کی جو ہے وہ اصلاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے مد لین عارض۔ اب آپ کو لین سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہاں پر اس مد میں لین کا تعلق ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہوگا تو وہاں پر جو ہے وہ مد عارض ہوگی۔ اسی طرح آج ہم جس مد کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے مد لین عارض۔ تو حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو اس مد کو مد لین عارض کہیں گے۔ اس مد کو کیا کہیں گے؟ مد لین عارض کہیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو تمام جو مد ہیں وہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو لین سے مراد آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس مد میں لین کا ہونا لازمی ہے۔ ہم نے حروف لین کی تختی ہم نے پیچھے قاعدوں میں پڑھی ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو وہ تختی ہے وہ بھی اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی ہوگی۔ نہیں تو میں آپ کو چند اہم باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوئی چلوں گی یا ہم دہراتے ہوئے چلیں گے۔ جیسے کہ ہم نے حروف لین کی تختی میں پڑھا کہ حروف لین 2 ہیں۔ حروف مدہ 3 تھے لیکن ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ کون کون سے لین ہیں؟ واو لین اور یا لین۔ حروف لین 2 ہیں، حروف مدہ 3 ہیں، حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکن سے پہلے کسی بھی لفظ پر زبر آ جائے گی۔ ساکن کون سا ہوگا؟ جس پہ اوپر جزم ہوگی۔ جس لفظ پر جزم ہو، دال جیسی شکل کو جزم کہتے ہیں، جس لفظ پر جزم ہو اسے ساکن حروف کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، دال جیسی شکل کو جزم کہتے ہیں، دال جیسی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں، اور جس لفظ پر جزم ہو اسے ساکن حروف کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے پڑھا۔ تو اب حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکن سے پہلے کسی بھی لفظ پر زبر آ جائے گا تو واو لین، اور یا ساکن سے پہلے کسی بھی لفظ پر زبر آ جائے گا تو یا لین۔ یہ 2 لین تو آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب حروف لین کے بعد سکون عارضی ہوگا تو حروف لین کے بعد سکون عارضی ہوگا تو اسے مد لین عارض کہیں گے۔ اس مد کو ہم کیا کہیں گے؟ مد لین عارض کہیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ مد لین عارض کی جو ہیں چند مثالیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو مد لین عارض کی جو تختی ہے یا اس کی جو وہ ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، پہچان اچھی طرح ہو جائے۔ تو مد لین عارض میں کسر کرنا افضل ہے، مطلب اس کو اتنے طول نہیں کریں گے، اس کو اتنا لمبا نہیں کریں گے، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے؟ علماء اکرام کے مطابق اس میں کسر کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔ مد لین میں کسر کرنا جو وہ ہے وہ افضل ہے۔ اب انشاءاللہ ہم مد لین عارض کی چند مثالیں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنے سبق کا آغاز بہت خوبصورت دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا
طیبا، اے اللہ میں سوال کرتی ہوں اس علم کا جو مجھے نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس رزق کا سوال کرتی ہوں جو پاک اور طیب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند مثالیں قرآن سے بھی دوں گی۔ یہاں پر فی الحال قاعدے میں میرے سامنے ایک مثال ہے، وہ لوگ آپ دیکھیں واو صاد زبر وس، پھر صاد یا زبر، یا ساکن سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے، تو یہ کہ یہاں پر کیا ہوگا، مد لین عارض، حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو۔ دیکھیں حروف لین کے بعد یہاں پر سکون عارضی ہے نا، آیت ختم ہو گئی یا سانس ٹوٹ جائے، یا پھر جو وقف کی علامات ہیں ان میں سے کوئی علامت ہو، تو اس وقف کرنے کو کیا کہیں گے، مد وقف عارضی مطلب عارضی طور پہ ہم نے وقف کیا، سانس ٹوٹ جائے تو یہاں پر کیا ہوگا، وقف عارضی ہوگا، سکون عارضی ہوگا، تو یہاں پر جو ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے، اس میں قصر کرنا افضل ہے۔ واو صاد زبر وس، صاد یا زبر صی، وصی فا زیر فی، وصیفی، وصیفی۔ تو اب اس کی چند مثالیں جو ہیں ہم انشاءاللہ جو ہے قرآن سے لیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں، آپ لوگوں کو ذہن نشیں ہونے میں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور یہ جو مد لین عارض کی جو بات ہے وہ آپ لوگوں کے ذہن نشیں اچھی طرح جو ہے وہ ہو جائے۔ تو اب انشاءاللہ ہم اماں پارہ نکالیں گے۔ اماں پارہ میں ہم دیکھیں گے مثال کے طور پر، ہم جو مد لین عارض کی جس میں مثال لیں گے وہ ہے مد انشاءاللہ ہم مد لین عارض کی جو ہے چند مثالیں آپ لوگوں کے ساتھ اور ذہن نشین کرواؤں گی۔ تو اب ہم اس کے لیے دیکھتے ہیں سورۃ القریش۔ سورۃ القریش کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ بات جو ہے اچھی طرح آپ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے گی، آپ لوگوں کو اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اب انشاءاللہ ہم اس کو سورۃ القریش کو دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ سورۃ القریش سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ لإیلاف قریش، را یا زبر ری اور سین ساکن، مطلب یہاں پر آیت ختم کر دی، را یا ساکن سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہو گیا۔ لإیلاف قریش، اب اس کو طول نہیں دے سکتے، قریش ایسے نہیں، قریش، لإیلاف قریش۔ اسی طرح ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، واو صاد زبر وس، صاد یا زبر صی اور فا ساکن، والصیف، والصیف، یا ساکن سے پہلے صاد کے اوپر زبر یا لین، ٹھیک ہے، والصیف، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، با یا زبر بئی اور تا ساکن، بیت، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خوف۔ خا واو زبر، واو ساکن سے پہلے اتنے بھی ہو، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر واو ساکن کی مثال، واو ساکن سے پہلے خا کے اوپر زبر، واو لین، وَآمَنَهُمْ مِنْ خوف۔ تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو مد لین عارض کی جو مثالیں ہیں وہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا کوئی بات آپ لوگوں کے ذہن نشین نہیں ہوتی تو آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہے تو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مد لین عارض کی جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو اس مد کو مد لین عارض کہا جاتا ہے، اور مد لین عارض میں قصر کرنا جو ہے وہ ہے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی اچھی طرح ذہن نشیں ہو گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ آپ میرے چینل آؤ قرآن کے ساتھ جڑیں، کو دیکھتے رہیں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ نیکی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے ان کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی اور نیکیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔